پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم پر حرام ہے شادی شدہ عورتیں علاوہ ان کے جو تمہاری کنیزیں بن جائیں، یہ خدا کا کھلا ہوا قانون ہے۔ اور ان سب عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے کہ اپنے اموال کے ذریعے عورتوں سے رشتہ پیدا کرو، عفت و پاک دامنی کے ساتھ، صفا و زنا کے ساتھ نہیں۔ پس جو بھی ان عورتوں سے تمتع کرے، ان کی اجرت انہیں بطور فریضہ دے دے، اور فریضے کے بعد آپس میں رضامندی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور جس کے پاس اس قدر مالی وسعت نہیں ہے کہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرے، تو وہ مومنہ کنیز عورت سے عقد کر لے۔ خدا تمہارے ایمان سے باخبر ہے، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ ان کنیزوں سے ان کے اہل کی اجازت سے عقد کرو اور انہیں ان کی مناسب اجرت مہر دے دو۔ ان کنیزوں سے عقد کرو جو عفیفہ اور پاک دامن ہو، نہ کہ کھلم کھلا زناکار ہو اور نہ چوری چھپے دوستی کرنے والی ہوں۔ پھر جب عقد میں آ گئیں تو اگر زنا کرائیں تو ان کے لیے آزاد عورتوں کے نفس کے برابر سزا ہے۔ یہ کنیزوں سے عقد ان کے لیے ہے جو بے صبری کا خطرہ رکھتے ہوں، ورنہ صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح احکام بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے والوں کے طریقہ کار کی ہدایت کر دے اور تمہاری توبہ قبول کر لے، اور وہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل ہی رائے حق سے دور کر دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف کا سامان کر دے، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھا جایا کرو، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے معاملت ہو، اور خبردار اپنے نفس کو قتل نہ کرو۔ اللہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے، اور جو ایسا اقدام حدود سے تجاوز اور ظلم کے عنوان سے کرے گا، ہم عنقریب اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے پرہیز کر لو گے تو ہم دوسرے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے اور تمہیں با عزت منزل تک پہنچا دیں گے۔ اور خبردار، جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا اور آرزو نہ کرنا۔ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ وہ بے شک ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور جو کچھ ماں باپ یا اقربا نے چھوڑا ہے، ہم نے سب کے لیے ولی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے ان کا حصہ بھی انہیں دے دو۔ بے شک اللہ ہر شے پر گواہ اور نگراں ہے۔ مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ پس نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غیبت میں ان کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہے انہیں معاوضہ کرو، انہیں خوابگاہ میں الگ کر دو اور مارو، اور پھر اطاعت کرنے لگے تو کوئی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو کہ خدا بہت بلند اور بزرگ ہے۔ اور اگر دونوں کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہے تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک عورت والوں میں سے بھیجو، پھر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو خدا ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں، مسکینوں، قریب کے ہمسایہ، دور کے ہمسائے، پہلو نشین، مسافر، غربت زدہ، غلام و کنیز، سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو کہ اللہ مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے واسطے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس کا شیطان ساتھی ہو جائے وہ بدترین ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان ہے اگر یہ اللہ
اور آخرت پر ایمان لے آئیں، اور جو اللہ نے بطور رزق دیا ہے اسے اس کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ ہر ایک کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کے پاس نیکی ہوتی ہے تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے، اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کا گواہ بنا کر بلائیں گے۔ اس دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی ہے، یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ان کے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ خدا سے کسی بات کو نہیں چھپا سکتے ہیں۔ ایمان والو، خبردار، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی مگر یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور کسی کے پخانہ نکل آئے یا عورتوں سے باہمی جنسی ربط قائم ہو جائے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو، بے شک خدا بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہیں کتاب کا تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا ہے کہ وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بہک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہودیوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کلمات الہی کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی، اور تم بھی سنو مگر تمہاری بات نہ سنی جائے گی۔ یہ سب زبان کے توڑ موڑ اور دین میں تانا زنی کی بنا پر ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، آپ بھی سنیے اور نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں بہتر اور مناسب تھا، لیکن خدا نے ان کے کفر کی بنا پر ان پر لعنت کی ہے، تو یہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت قلیل تعداد میں۔ اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمان لے آؤ، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی ہے، اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہے۔ اللہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے، اور جو بھی اس کا شریک بنائے گا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے، اور بندوں پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ دیکھو تو انہوں نے کس طرح خدا پر کھلم کھلا الزام لگایا ہے، اور یہی ان کے کھلم کھلا گناہ کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دے دیا گیا وہ شیطان اور بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کیا ملک دنیا میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے کہ لوگوں کو بھوسی برابر بھی نہیں دینا چاہتے؟ یا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے؟ تو پھر ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم سب کچھ عطا کیا ہے۔ پھر ان میں سے بعض ان چیزوں پر ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے دہکتا ہوا جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے، اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم عنقریب انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ انہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں گھنی چھاؤں میں رکھا جائے گا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول
اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہیں۔ پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہی تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ سرکش لوگوں کے پاس فیصلہ کرائیں، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی میں دور تک کھینچ کر لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حکم خدا اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو تم منافقین کو دیکھو گے کہ وہ شدت سے انکار کر دیتے ہیں۔ پس اس وقت کیا ہوگا جب ان پر ان کے اعمال کی بنا پر مصیبت نازل ہوگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر خدا کی قسم کھائیں گے کہ ہمارا مقصد صرف نیکی کرنا اور اتحاد پیدا کرنا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کا حال خدا خوب جانتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کنارہ کش رہیں، انہیں نصیحت کریں اور ان کے دل پر اثر کرنے والی محل موقع کے مطابق بات کریں۔ اور ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا ہے مگر صرف اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے، اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے حق میں استغفار کرتا، تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم کہ یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائیں، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں۔ اور اگر ہم ان منافقین پر فرض کر دیتے کہ اپنے کو قتل کر ڈالیں یا گھر چھوڑ کر نکل جائیں تو چند افراد کے علاوہ کوئی عمل نہ کرتا، حالانکہ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہی ہوتا اور ان کو زیادہ ثبات حاصل ہوتا، اور ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کرتے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی کر دیتے۔ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہترین رفقا ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے، اور خدا ہر ایک کے حالات کے علم کے لیے کافی ہے۔ ایمان والو، اپنے تحفظ کا سامان سنبھال لو، اور جماعت جماعت یا اکٹھا جیسا موقع ہو سب نکل پڑو۔ تم میں ایسے لوگ بھی گھس گئے ہیں جو لوگوں کو روکیں گے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی تو کہیں گے کہ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے، اور اگر تمہیں خدائی فضل و کرم مل گیا تو اس طرح جیسے تمہارے ان کے درمیان کبھی دوستی ہی نہیں تھی۔ کہنے لگیں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور کامیابی کی عظیم منزل پر فائز ہو جاتے۔ اب ضرورت ہے کہ راہ خدا میں وہ لوگ جہاد کریں جو لوگ زندگانی دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اور جو بھی راہ خدا میں جہاد کرے گا وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں
وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو بے چین ہو گئے، اور جب جہاد واجب کر دیا گیا تو ایک گروہ لوگوں سے اس قدر ڈرتا تھا جیسے خدا سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی کچھ زیادہ، اور یہ کہتے ہیں کہ خدایا اتنی جلدی کیوں جہاد واجب کر دیا، کاش تھوڑی مدت تک اور ٹال دیا جاتا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت صاحبان تقوی کے لیے بہترین جگہ ہے، اور تم پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پا لے گی، چاہے مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ پھر آخر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتی ہی نہیں ہے؟ تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے، اور خدا گواہی کے لیے کافی ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ لے گا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لوگ پہلے اطاعت کی بات کرتے ہیں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ایک گروہ اپنے قول کے خلاف تدبیریں کرتا ہے، اور خدا ان کی باتوں کو لکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض کریں اور خدا پر بھروسہ کریں، اور خدا اس ذمہ داری کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً نشر کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر رسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹا دیتے تو ان سے استغفار کرنے والے حقیقت حال کا علم پیدا کر لیتے، اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے علاوہ سب شیطان کا اتباع کر لیتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ خدا میں جہاد کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کے علاوہ دوسروں کے مکلف نہیں ہیں، اور مومنین کو جہاد پر آمادہ کریں۔ ان قریب خدا کفار کے شر کو روک دے گا، اور اللہ انتہائی طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص اچھی سفارش کرے گا اسے اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر شے پر اقتدار رکھنے والا ہے۔ اور جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی واپس کرو کہ بے شک اللہ ہر شے کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تم سب کو روز قیامت جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کون کرنے والا ہے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے ان کے اعمال کی بنا پر انہیں الٹ دیا ہے؟ کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو خدا نے جسے گمراہی پر چھوڑ دیا ہے؟ حالانکہ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے۔ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ اور سب برابر ہو جائیں، تو خبردار تم انہیں اپنا دوست نہ بنانا جب تک راہ خدا میں ہجرت نہ کریں، پھر یہ انحراف کریں تو انہیں گرفتار کر لو اور جہاں پا جاؤ قتل کر دو، اور خبردار ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا، علاوہ ان کے جو کسی ایسی قوم سے مل جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس دل تنگ ہو کر آ جائیں کہ نہ تم سے جنگ کریں گے اور نہ اپنی قوم سے۔ اور اگر خدا چاہتا تو
تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے بھی جنگ کرتے، لہذا اگر تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں اور صلح کا پیغام دیں تو خدا نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راہ نہیں قرار دی ہے۔ عنقریب تم ایک اور جماعت کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ یہ جب بھی فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں الٹے اس میں اوندھے منہ گر پڑتے ہیں، لہذا یہ اگر تم سے الگ نہ ہو اور صلح کا پیغام نہ دیں اور ہاتھ نہ روکیں تو انہیں گرفتار کر لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہی وہ ہیں جن پر تمہیں کھلا غلبہ عطا کیا گیا ہے، اور کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جو غلطی سے قتل کر دے اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو دیت دے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے اور اتفاق سے خود مومن ہے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر ایسی قوم کا فرد ہے جس کا تم سے معاہدہ ہے تو اس کے اہل کو دیت دینا پڑے گی اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، اور غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے۔ یہی اللہ کی طرف سے توبہ کا راستہ ہے، اور اللہ سب کی نیتوں سے باخبر ہے اور اپنے احکام میں صاحب حکمت بھی ہے۔ اور جو بھی کسی مومن کو قصدن قتل کر دے گا اس کی جزا جہنم ہے، اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس پر خدا کا غضب بھی ہے اور خدا لعنت بھی کرتا ہے، اور اس نے اس کے لیے عذاب عظیم بھی مہیا کر رکھا۔ ایمان والو، جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے سفر کرو تو پہلے تحقیق کر لو، اور خبردار جو اسلام کی پیشکش کرے اس سے یہ نہ کہنا کہ تو مومن نہیں ہے، کہ اس طرح تم زندگانی دنیا کا چند روزہ سرمایہ چاہتے ہو اور خدا کے پاس بکثرت فوائد پائے جاتے ہیں۔ آخر تم بھی تو پہلے ایسے ہی کافر تھے، خدا نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے اسلام کو قبول کر لیا اور دل چیرنے کی شرط نہیں لگائی، تو اب تم بھی اقدام سے پہلے تحقیق کرو کہ خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اندھے، بیمار اور معذور افراد کے علاوہ گھر بیٹھ رہنے والے صاحبان ایمان ہرگز ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر امتیاز عنایت کیے ہیں اور ہر ایک سے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم عطا کیا ہے۔ اس کی طرف سے درجات، مغفرت اور رحمت ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جن لوگوں کو ملائکہ نے اس حال میں اٹھایا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے، ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے۔ ملائکہ نے کہا کہ کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے۔ علاوہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کے اختیار میں کوئی تدبیر نہ تھی اور وہ کوئی راستہ نہ نکال سکتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب خدا معاف کر دے گا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو بھی راہ خدا میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے گا اس کے بعد اسے موت بھی آ جائے گی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی نمازیں قصر کر دو، اگر تمہیں کفار کے حملہ کر دینے کا خوف ہے کہ کفار تمہارے لیے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کے درمیان ہو اور ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے اسلحہ ساتھ رکھے۔ اس کے بعد جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ پشت پناہ بن جائیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ کر شریک نماز ہو جائے اور اپنے اسلحے اور بچاؤ کے سامان اپنے ساتھ رکھے۔ کفار کی خواہش یہی ہے کہ تم اپنے ساز و سامان اور اسلحے سے غافل ہو جاؤ تو یہ یکبارگی حملہ کر دیں۔ ہاں، اگر بارش یا بیماری کی وجہ سے اسلحہ نہ اٹھا سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اسلحہ رکھ دو، لیکن بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔
اللہ نے کفر کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد جب یہ نماز تمام ہو جائے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہمیشہ خدا کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو باقاعدہ نماز قائم کرو، کہ نماز صاحبان ایمان کے لیے ایک وقت معین کے ساتھ فریضہ ہے۔ اور خبردار، دشمنوں کا پیچھا کرنے میں سستی سے کام نہ لینا، کہ اگر تمہیں کوئی بھی رنج پہنچتا ہے تو تمہاری طرح کفار کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو انہیں حاصل نہیں ہے، اور اللہ ہر ایک کی نیت کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ برحق کتاب نازل کی ہے کہ لوگوں کے درمیان حکم خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور خیانت کاروں کے طرف دار نہ بنیں، اور اللہ سے استغفار کیجئے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور خبردار، جو لوگ خود اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے دفاع نہ کیجیے گا، کہ خدا خیانت کار مجرموں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ یہ لوگ انسانوں کی نظروں سے اپنے کو چھپاتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپ سکتے، جبکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ رہتا ہے جب وہ ناپسندیدہ باتوں کی سازش کرتے ہیں، اور خدا ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہوشیار، اس وقت تم نے زندگانی دنیا میں ان کی طرف سے جھگڑا شروع بھی کر دیا، تو اب روز قیامت ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا، اور کون ان کا وکیل اور طرفدار بنے گا؟ اور جو بھی کسی کے ساتھ برائی کرے گا یا اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اس کے بعد استغفار کرے گا تو خدا کو غفور اور رحیم پائے گا، اور جو قصدن گناہ کرتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور خدا سب کا جاننے والا ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور جو شخص بھی کوئی غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر ڈال دیتا ہے، وہ بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل خدا اور رحمت پروردگار کا سایہ نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور یہ اپنے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام باتوں کا علم دے دیا ہے جن کا علم نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کی اکثر راز کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے، مگر وہ شخص جو کسی صدقے، کار خیر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو بھی یہ سارے کام رضائے الہی کی طلب میں انجام دے گا، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ خدا اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے، اور جو خدا کا شریک قرار دے گا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا ہے۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر بس عورتوں کی پرستش کرتے ہیں اور سرکش شیطان کو آواز دیتے ہیں، جس پر خدا کی لعنت ہے، اور اس نے خدا سے بھی کہہ دیا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے لوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، اور ایسے احکام دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے، پھر حکم دوں گا تو اللہ کی مقررہ خلقت کو تبدیل کر دیں گے، اور جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنائے گا وہ کھلے ہوئے خسارے میں رہے گا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا انجام جہنم ہے، اور وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کا برحق وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ
راست گو کون ہو سکتا ہے؟ کوئی کام نہ تمہاری امیدوں سے بنے گا نہ اہل کتاب کی امیدوں سے۔ جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا بہرحال ملے گی، اور خدا کے علاوہ اسے کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اور جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے اچھا دیندار کون ہو سکتا ہے جو اپنا رخ خدا کی طرف رکھے اور نیک کردار بھی ہو، اور ملت ابراہیم کا اتباع کرے جو باطل سے کترانے والے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور اللہ ہر شے پر آتا رکھنے والا ہے۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کے بارے میں خدا اجازت دیتا ہے، اور جو کتاب میں تمہارے سامنے حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق میراث نہیں دیتے ہو، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر کے سارا مال روک لو، اور ان کمزور بچوں کے بارے میں ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قیام کرو، اور جو بھی تم کار خیر کرو گے خدا اس کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت شوہر سے حقوق ادا نہ کرنے یا اس کی کنارہ کشی سے طلاق کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی طرح آپس میں صلح کر لیں، کہ صلح میں بہتری ہے، اور بخل تو ہر نفس کے ساتھ حاضر رہتا ہے۔ اور اگر تم اچھا برتاؤ کرو گے اور زیادتی سے بچو گے تو خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن اب بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر دونوں الگ ہی ہونا چاہیں تو خدا دونوں کو اپنے خزانے کی وسعت سے غنی اور بے نیاز بنا دے گا، کہ اللہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو اور اب تم کو یہ وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کفر اختیار کرو گے تو خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور وہ بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و ستائش بھی ہے۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل ملکیت ہے، اور وہ سب کی نگرانی اور کفالت کے لیے کافی ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو انسان دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور وہ ہر ایک کا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو اور اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے اپنی ذات یا اپنے والدین اور اقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جس کے لیے گواہی دینا ہے وہ غنی ہو یا فقیر، اللہ دونوں کے لیے تم سے اولا ہے، لہذا خبردار، خواہشات کا اتباع نہ کرنا تاکہ انصاف کر سکو۔ اور اگر توڑ موڑ سے کام لیا یا بالکل کنارہ کشی کر لی تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ایمان والو، اللہ، رسول اور وہ کتاب جو رسول پر نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، سب پر ایمان لے آؤ، اور یاد رکھو کہ جو خدا، ملائکہ، قطب سماویہ، رسول اور روز قیامت کا انکار کرے گا وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور پھر کفر اختیار کر لیا، پھر ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، اور پھر کفر میں شدید مزید ہو گئے، تو خدا ہرگز انہیں معاف نہیں کر سکتا اور نہ سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے،
اور اس نے کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے کہ جب آیات الہی کے بارے میں یہ سنو کہ ان کا انکار اور استہزاء ہو رہا ہے تو خبردار ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا جب تک وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائے، ورنہ تم انہی کے مثل ہو جاؤ گے۔ خدا کفار اور منافقین سب کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرنے والا ہے۔ یہ منافقین تمہارے حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں خدا کی طرف سے فتح نصیب ہو، تو کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کفار کو کوئی حصہ مل جائے گا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے اور تمہیں مومنین سے بچا نہیں لیا تھا؟ تو اب خدا ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور خدا کفار کے لیے صاحبان ایمان کے خلاف کوئی راہ نہیں دے سکتا۔ منافقین خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور خدا ان کو دھوکے میں رکھنے والا ہے، اور یہ نماز کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر و اسلام کے درمیان حیران و سرگرداں ہیں، نہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی راستہ نہ ملے گا۔ ایمان والو، خبردار، مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف سری دلیل و حجت قرار دے لو؟ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے، علاوہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور خدا سے وابستہ ہو جائیں اور دین کو خالص خدا کے لیے اختیار کریں، تو یہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ ان صاحبان ایمان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور صاحب ایمان بن جاؤ، اور وہ تو ہر ایک کے شکریہ کا قبول کرنے والا اور ہر ایک کی نیت کا جاننے والا ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا